السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المجاہد اسلامک قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت پہ حاضر ہے۔ محترم سامعین، آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کر دیں، لنک شیئر کر دیں، کوئی بات پوچھنی ہو تو کمنٹس کریں۔ آج ہمارا حروف تہجی کا طریقہ تعلیم کیا ہے کہ بچوں کو کیسے سکھائیں گے یا ہم خود کیسے سیکھیں گے، اس کے حوالے سے آج ہمارا سبق نمبر 9 ہے۔ سبق نمبر 9 کے اندر ہم ایک چیز اپنے قارئین کے لیے لانا چاہتے ہیں جو بہت ہی زیادہ مفید ہے اور جس کے سمجھنے سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک مثال سمجھیے۔ مثلا آپ کے سامنے سیب آتا ہے، ایپل، جی، تو ایک اس کی شکل ہے ایپل کی، یا کتاب میں آتی ہے، یا ویسے سیب آپ کو نظر آتا ہے، تو ایک اس کی شکل ہے گول مول، اور ایک اس کا نام ہے کہ اس شکل کو ہم کہتے ہیں سیب۔ اب جس طرح میری آپ کو ایک شکل نظر آ رہی ہے تو یہ شکل ہے، اور اس کا نام ہے وسیم اللہ۔ تو اسی طرح یہ جو حروف ہیں یہ شکل ہے یہ، اور پھر ان کے نام بھی ہیں۔ مثلا یہ جو بالکل بارکر کی طرح سیدھا لکھا ہوا ہے، یہ جو شکل ہے اس کا نام ہے الف۔ یہ ایک شکل ہے تو اس کا نام ہے با۔ تو یہ جو شکل ہیں ان کو ہم کہیں گے صورت الحرف، حرف کی شکل، یا شکل الحرف، حرف کی ایک شکل، یا مکتوب الحرف، حرف لکھنے کا ایک طریقہ۔ اور آگے جو ہیں جس طرح ہے یہ شکل ہے تو اس کو پڑھا یہ جاتا ہے الف، الف، یا اے ایل آئی ایف، الف۔ اس شکل کا نام یہ ہے، جی۔ تو یہ جو نام ہے ان کو ہم کہیں گے صوت الحرف، حرف کی آواز، یا ہم انہیں کہیں گے مسموع الحرف، مسموع الحرف، حرف کی آواز۔ اس کی جو آواز بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے الف، الف۔ تو یہ جو شکلیں ہیں ان کو ان کے مطابق پڑھنا ضروری ہے۔ آئیے اس حوالے سے ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ الف یوں لکھا جاتا ہے، اور اس کا اردو اور عربی میں یوں ہے الف، اب دیکھیں حمزہ کے اوپر زبر ہے، زبر اوپر کو کہتے ہیں، اوپر کو فتحہ کہتے ہیں، اس میں منہ کھلے گا لف، لام کے نیچے زیر ہے، لے نہ ہو جائے، فا ساکن سائلنٹ ہے، الف، پہ منہ کھلے گا، حمزہ گلے سے نکلے گا، الف، جی۔ انگلش میں اس کا ہوگا اے ایل آئی ایف، الف۔ اب دیکھیں اس کو آپ لمبا نہیں کر سکتے، الف، الف ہوتا تو یہ حمزہ لام یہاں یا ہوتی، جی، الف، اے ایل آئی ایف، الف۔ اگر یہاں ڈبل آئی ہے یا ڈبل ای ہے تو پھر تو آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں، لیکن بالکل یہ آئی زیر کے لیے آتی ہے، لی، جی، الف۔ اب اے ایل آئی ایف کو آپ الف، الف نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کا جو تلفظ ہوگا، جو ادائیگی ہے وہ ہے صحیح ہے الف۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ شکل ہے با کی، اور یہ اس کا نام ہے۔ ہم نے لکھا ہے پہلے با اور زبر، اور پھر اس کے آگے ڈالا ہے الف، یعنی با اور اس کے آگے جو الف ہوتا ہے ان دونوں سے آواز بنتی ہے با۔ اب اس پہ زبر ہے، زبر میں منہ کھلتا ہے، با، با، پتلی آواز، با۔ انگلش سپیلنگ ہے بی ڈبل اے، بی ڈبل اے، با۔ اب دیکھیں بی اے ہو تو با، بی ڈبل اے ہو تو با۔ اب بی ڈبل اے کو آپ اتنا لمبا نہیں کر سکتے یہ ٹرپل اے بن جائے، اس کی حد کو آپ کراس نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ کہتے ہیں با، تو یہ ڈبل اے نہ رہا، یہ الف نہ رہا، بلکہ الف کے اوپر مد بھی ہم نے اپنی طرف سے پڑھ دیا، حالانکہ مد نہیں ہے۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں۔ یہ شکل ہے تا کی، اور یہ اس کا اردو عربی میں نام ہے، جی، تا اور الف، تا، تا، جی۔ اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے اور منہ کھلا چھوڑیں گے، تا۔ جو دو حرفی حروف ہیں جن کے آخر میں الف آتا ہے، مثلا با، تا، سا، ہا، ہا، ان کی ادائیگی کے اندر پڑھتے پڑھاتے ہوئے سیکھتے ہوئے ایک نقطہ ذہن میں رکھیے کہ جن حروف کے آخر میں الف آتا ہے ان میں جب ایک تو منہ کھولیں اور دوسرا حرف ختم ہونے تک منہ کھلا کا کھلا رکھیں۔ مثلا با، تا، سا۔ اب دیکھیں منہ بھی کھولا ہے اور آخر تک حرف کی ختم ہونے تک منہ کھلے کا کھلا، حرف ختم ہوا تو پھر منہ بند کیا، یہ ضروری ہے۔ اب ہم کہتے ہیں دال،
تو دال میں الف ہے لیکن الف کے بعد پھر لام آ جاتی ہے تو لام کی وجہ سے منہ بند ہو جاتا ہے. آگے چلتے ہیں. تا الف ہے تو لمبا کریں گے. ٹی ڈبل اے ہے تا. اب اس سے کم کریں گے تو تا بن جائے گا, اس سے زیادہ کریں گے تو تا بن جائے گا, اور یہ دونوں غلط ہے. آگے چلتے ہیں. یہ شکل ہے اور یہ اس کا نام ہے سا. جی سا اور الف دونوں ملا کے سا. جی سا پلس الف سا. زبر ہے, زبر میں منہ کھلتا ہے سا سا سا. اور اس کا انگلش اسپیلنگ ہوگا ایس ڈبل اے. ایس ڈبل اے. اب ڈبل اے ہے تو آپ ڈبل اے کو اس کی حد میں رکھیں گے. سا سا یہ نرمی والا حرف ہے تو اس میں سٹی کی آواز نہ ہو, نرمی سے. ایک ہے سا, یہ درست نہیں ہے, ایک ہے سا. نرم آواز کے ساتھ آپ اس کو ادا کریں گے. آگے ہے جیم. یہ شکل ہے, یہ اس کا اردو اور عربی نام ہے. جیم یا سائلنٹ یا ساکن, اوپر بڑا مد اور آخر میں میم, اور وہ بھی ساکن ہے, اوپر جزم ہے. جی. اب دیکھیں ہم نے اس کو لمبا نہیں کیا بلکہ زیادہ لمبا کیا ہے. سنگل لانگ نہیں بلکہ ٹرپل لانگ. سنگل لمبا نہیں کیا بلکہ 3 درجے ہم نے اس کو زیادہ لمبا کیا ہے. اس کا انگلش سپیلنگ ہے جیم جے ٹرپل ای ایم. جے ٹرپل ای ایم. جیم. آپ اس کو پڑھیں گے جیم تو پھر آپ نے ایک ای پڑھی ہے, 2 ای چھوڑ دی ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں گے جیم تو جیم کا سپیلنگ ہوتا ہے جے ڈبل ای ایم. جیم. آپ ٹرپل ای کی ساؤنڈ نکالیں کہ 3 مرتبہ ای آئی ہے تو اس کو آپ خوب دراز کریں گے تو یہ ادا ہوگی جیم. اسی طرح یہاں ٹرپل ای ہے, اس کے لیے یہاں پہ بڑا مد لایا ہے جیم. آگے چلتے ہیں. یہ شکل ہے, یہ اس کی آواز ہے. جی ہا اور الف, ہا پلس الف ہا. ہا باریک آواز گلے سے. انگلش سپیلنگ ہے ایچ ڈبل اے. ایچ ڈبل اے ہا. اب دیکھیں سپیلنگ اس کا ہے ایچ ڈبل اے, تو ایچ ڈبل اے بنے گا ہا. آپ اس کو ہے نہ کہیں, یا آپ اس کو ہا نہیں کہہ سکتے, کہ ہا ہوتا ہے ایچ ڈبل ایچ اے ہا. یہ ڈبل اے ہے تو اس کو آپ کھینچیں گے ہا. اسی طرح آگے ہے نقطے والی خا. خا اس کو موٹی خا کہتے ہیں. یہ ہے اس کی عربی اردو ہے خا اور الف. الف زبر کی آواز کو ڈبل کرنے کو, مثلا خا یہ زبر ہے اور آپ اس آواز کو ڈبل کر دیتے ہیں خا تو یہ الف بن جاتا ہے. الف میں زبر کی ڈبل آواز ہوتی ہے, جتنی دیر میں آپ زبر کو کھینچتے ہیں اتنا اور کھینچیں تو الف بن جاتا ہے. انگلش سپیلنگ ہے کے ایچ ڈبل اے خا. اب لوگ اس کو بھی ہا پڑھتے ہیں, اس کو بھی ہا پڑھتے ہیں, دونوں کو ہا ہا کہتے ہیں. اب دیکھیں ایچ ڈبل اے, ایچ سے ہا بنتی ہے اور کے ایچ سے ہا بنتی ہے. اب جس طرح لفظ ہے خان, خان, تو آپ انگلش میں کہتے ہیں کے ایچ جی اے این خان. آپ اس کو یوں نہیں لکھتے انگلش میں کہ ایچ اے این خان, آپ نہیں لکھتے, بلکہ موٹی خا تھی تو آپ موٹی خا کے لیے کے ایچ استعمال کرتے ہیں. تو ایچ کی جو ساؤنڈ ہے وہ ہا ہے اور کے ایچ کی جو آواز ہے وہ خا ہے, تو دونوں میں فرق ہے ہا خا. اب دیکھیں بعض لوگ اس کو یوں کرتے ہیں ہا, ہونٹ گول کرتے ہیں. تو اب یہاں ہے کے ایچ اور یہاں ہے خا کے اوپر زبر اور آگے الف. اگر ہونٹ گول ہونے ہوتے تو یہاں کوئی پیش ہوتا یا واو ہوتا, اور اگر ہونٹ گول کرنے ہوتے تو کے ایچ کے آگے یو ہوتا یا کے ایچ کے آگے او ہوتا, تو پھر اس پہ ہونٹ گول ہوتے. تو یہاں ہونٹ گول کرنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے, کے ایچ ڈبل اے ہا. ہونٹ نہ گول ہونے پائیں. اسی طرح آگے یہ شکل ہے دال کی, اور یہ اس کا نام ہے اردو عربی دال پلس الف پلس بڑا مد اور آخر میں لام سائلنٹ, لام ساکن دال. ہم نے دال اور زبر پڑھا دا, الف کو پڑھا دا, مد کو کھینچا دا, لام ساکن لگائی دال. اب دیکھیں الف بھی ہے, اس کو بھی لمبا کرنا ہے, اور اوپر بڑا مد بھی ہے, تو الف سے زیادہ بڑے مد کو کھینچنا ہے تاکہ الف بھی کھینچا جائے, لمبا ہو جائے, اور بڑا مد بھی دال. اب اس دال کو اگر آپ دال کہیں دال دال, تو دال میں آپ نے الف کو تو پڑھا دال, لیکن مد نہیں پڑھا گیا. مد کی وجہ سے بھی آپ اس کو لمبا نہیں کریں گے, زیادہ لمبا کریں گے دال. اس کا سپیلنگ ہے انگلش ڈی ٹرپل اے ایل دال. اب دیکھیں یہ ٹرپل اے ہے, اگر ایک ہو ڈی اے ایل تو دل, 2 ہوں ڈبل اے ہوں تو ڈی ڈبل اے ایل دل دال.
اور ट्रिपल ए है तो दाल, ट्रिपल ए का मतलब है आप इसको खूब खींचें। आगे चलते हैं, जाल ये शक्ल है, ये इसका अरबी उर्दू नाम है जी। जाल है, अलिफ है, बड़ा मद है और लाम है। तो अलिफ सिर्फ जाल और अलिफ, जा बड़ा मद, जा लाम साकिन, जाल। अब आपने इसकी अदायगी भी करनी है, इसकी भी करनी है, इसकी भी करनी है, इसकी भी करनी है, सारी चीजों को मद्देनजर रख के आप पढ़ देंगे। इंग्लिश स्पेलिंग होगा जेड ट्रिपल ए एल, जाल, जाल। ये भी नरम हरफ है, आप इसमें सख्त आवाज नहीं निकाल सकते, जाल, जाल, सख्त सीटी वाली आवाज नहीं निकाल सकते। नरमी के साथ जबान ऊपर एक खास जगह पे लगती है तो वहां से जाल निकलती है नरमी से, जाल जी। ट्रिपल ए की वजह से आप इसको ज्यादा लंबा करेंगे। आगे है, ये शक्ल है रा की, ये उसका नाम है जी। रा जबर अलिफ, रॉ, रॉ। अब इसमें होठ नहीं गोल होते, रॉ ऐसे गोल नहीं होते, सीधा है। रॉ जबर की वजह से मुंह खुलेगा, अलिफ की वजह से और खुलेगा, बस मुंह खुलना है। जबर की वजह से थोड़ा खुलेगा, अलिफ की वजह से ज्यादा खुलेगा, बस इसमें होंठों ने खुलना है, होंठों ने गोल नहीं होना। इंग्लिश में देखें आर डबल ए, रॉ। अब इसमें होंठ अगर गोल होते हैं तो फिर होता आर यू डबल ए, रॉ। होंठ गोल होने के लिए इंग्लिश के अंदर अरबी में पेश, वाओ दो पेश, उल्टा पेश इस्तेमाल होता है, और इंग्लिश में उसकी जगह ओ यू जो है ना वो इस्तेमाल होता है। तो यहाँ यू नहीं है इसलिए आर डबल ए है, रॉ ऐसे ना हो जाए, इसको सीधा लंबा करेंगे, मुंह खोलेंगे, और लंबा करने की भी एक हद है, रॉ। इस तरह हम इन हरूफ की प्रैक्टिस करेंगे, इन शक्लों को भी देखेंगे, अरबी उर्दू नाम भी देखेंगे और इंग्लिश में भी देखेंगे। स्पेलिंग जो है वो सोचेंगे कि जब हम जीम पढ़ रहे हैं तो जीम में क्या आता है, जय, ई, फिर ई, फिर ई, 3 दफा ट्रिपल ई आया है, तो ट्रिपल ई की हम पढ़ेंगे जी, ताकि हर्फ कुछ हरूफ छोटे हैं तो छोटा पढ़ेंगे, कुछ हरूफ लंबे पढ़े जाते हैं तो उनको लंबा पढ़ेंगे, कुछ हरूफ ज्यादा लंबे पढ़े जाते हैं तो उनको हम ज्यादा लंबा पढ़ेंगे। लेकिन छोटे का ये मतलब नहीं है कि हर्फ की आवाज ही खत्म हो जाए, लंबे का ये मतलब नहीं है कि हम उसको खींच खींच के कहां से कहां ले जाए, ज्यादा लंबे का ये मतलब नहीं है कि उसको हम खींच खींच के कहां ले जाए। छोटा करना, लंबा करना, ज्यादा लंबा करना, ये उस्ताद अपने अमल से अपनी आवाज के जरिए बताएगा। इसलिए कुरानी तालीम और तजवीद जो है ये खाली लेक्चर सुनने से नहीं आती, जब तक उस्ताद से इस चीज़ की प्रैक्टिस ना की जाए, उस्ताद के सामने पढ़ा ना जाए, किसी को सुनाया ना जाए, उस वक़्त तक इस चीज़ की अच्छी जो है वो अदायगी, अच्छी महारत, ये चीज़ दुरुस्त नहीं हो सकती। मज़ीद अगले हरूफ की तस्हीह और उनको हमने दुरुस्त कैसे करना है, उसकी उर्दू क्या है, उसकी अरबी क्या है, उसकी इंग्लिश क्या है, ये इंशाअल्लाह हम अगली वीडियोज़ में आज करेंगे। उस वक़्त तक के लिए बंदा वसीमुल्लाह मुजाहिद को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।